نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتے ان یضربا یہ کہ بیان کریں مثلا ما کوئی مثال بعوضتاً خواہ مچھر کی ہو فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم کہ تحقیق یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کے ساتھ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سوں کو وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسقین کو الذین وہ فاسقین ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد ویقطعون اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا یہ کہ جوڑا جائے ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین کے اندر اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ پیچھے اصل مضمون قرآن پاک کا چلا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو یہ چیلنج ہوا تھا کہ اگر تم قرآن کے اندر شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا قرآن لا کر اس جیسی کوئی صورت چھوٹی سے چھوٹی صورت لا کر تم آؤ، لیکن کافر اس جیسی صورت لانے سے عاجز رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہوا، ماننے والوں کے لیے بشارت جنت کا تذکرہ ہوا، خوشخبری سنائی گئی، اور نہ ماننے والوں کے لیے وعید آئی۔ اب یہاں سے کفار کے ایک اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ جب ان کی طرف سے کفار کی طرف سے یہ چیلنج ان کو قبول نہ ہوا کہ ہم قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت لا کریں تو انہوں نے قرآن پاک کے اوپر بےہودہ اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر مکھی اور مکڑی کا تذکرہ کیا، ان مشرکین کے آلہہ باطلہ انہوں نے جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے ان کی حقارت بیان کرنے کے لیے، ان کی بے بسی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا تذکرہ بھی کیا اور اس کا مکھی کا تذکرہ بھی کیا۔ تو کافر کہنے لگے دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ان حقیر چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ نہ ہوتا۔ جب مکھی اور مکڑی کا تذکرہ آ گیا ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے تو اعتراض کرنا تو انہوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جواب آیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کا اور مکڑی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ مثالوں کے اندر کیا ہے، اور مثال جو ہوتی ہے وہ ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ ممثل لہو کہتے ہیں جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کی وضاحت کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ممثل لہو جو ہے یعنی جس چیز کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ چیز اگر بڑی ہے تو مثال کے اندر بھی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اگر وہ چیز حقیر ہے اور ضعیف ہے کمزور ہے تو مثال کے اندر بھی ضعیف اور کمزور اور حقیر چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہی عقل کا تقاضا ہے۔ قرآن کے اندر بعین ہی ایسے بیان کیا گیا کیونکہ ان کے بتوں کی بے بسی بیان کی گئی ہے کہ یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے،
ان کی مثال ایسے ہے جس طرح مکڑی کا جالا ہوتا ہے، جس طرح وہ کمزور ہوتا ہے، ان کے آلہہ باطلہ بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ تو وہ چیزیں چونکہ حقیر تھیں، ذلیل تھیں اور ضعیف تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کے اندر بھی حقیر اور ضعیف چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ عقل کے عین مطابق ہے۔ اب اگر یوں ہوتا کہ ممثل لہو جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی اور مثال حقیر چیز سے دی جاتی، یا ممثل لہو حقیر چیز ہوتی اور مثال چھوٹی چیز اس کی بڑی چیز کی دی جاتی، پھر یہ عقل کے خلاف ہوتا، ان کا اعتراض بنتا۔ انہوں نے ایسے خواہ مخواہ انہوں نے اعتراض نکالنا تو انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، یہ کہ بیان کریں، مثلا کوئی مثال۔ مثلا نکرہ ہے، نکرہ کے اندر بھی ابہام ہوتا ہے، آگے ما جو لفظ کھڑا ہے یہ بھی ابہامیہ ہے، تو جب ما ابہامیہ نکرہ پر کے ساتھ آ جائے تو اس کے اندر ابہام شدید قسم کا آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی بھی مثال بیان کریں، بعوضتاً، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر ہو۔ بڑھ کر ہونے کے اندر دونوں صورتیں داخل ہیں، کہ اس مچھر سے حکارت کے اندر بڑھ کر ہو، جس طرح مچھر کا مثلا پر ہو گیا، یا اس سے جسامت کے اندر بڑھ کر ہو، جس طرح مکھی مچھر سے بڑی ہوتی ہے یا دوسری مخلوقات ہو گئی، تو اس بڑھ کر ہونے کے اندر دونوں صورتیں آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی تو اب مسلمانوں کا ان مثالوں کے بارے کے اندر کیا رویہ اور کیا عقیدہ ہے، اور کافروں کا ان مثالوں کے بارے میں کیا رویہ اور عقیدہ ہے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلے ایمان والوں کا فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، تحقیق یہ مثال برحق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ فَيَعْلَمُونَ، ایمان والے دل سے جانتے ہیں کہ یہ مثال برحق ہے، اور اس مثال کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ اور کافر یہ کہتے تھے کہ جب ان کے اندر حقیر چیزوں کی مثالیں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن ایمان والے کیا ہیں، مِن رَبِّهِمْ، وہ کہتے ہیں یہ مثال اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس قرآن کو، ان مثالوں کو اللہ کی طرف سے وہ مانتے ہیں، یہ ایمان والوں کا نظریہ اور ان کا عقیدہ ان مثالوں کے بارے میں۔ آگے کافروں کا فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے، ایسی مثالیں بیان کرنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کی ہیں۔ اب یہ مانتے نہیں ہیں، الٹا اعتراض انہوں نے شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا آگے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں بیان کی۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہت ساروں کو، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت ساروں کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں ذکر کیے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کہ تم دین کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، توحید کو سمجھو، اللہ نے مثالیں بیان کی۔ اب جو لوگ ان مثالوں کے اندر غور و فکر کر کے ان مثالوں کو اللہ کی طرف سے مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ان کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اور جن لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان مثالوں کے اندر غور و فکر کرتے اور ان مثالوں کو مانتے، الٹا انہوں نے ان مثالوں کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیے، الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ اسی مثالوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے یہ مثالیں گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ جس طرح دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب جو اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے جنت حاصل کر لے، یا روزے چھوڑ کے، تراویح چھوڑ کے، عبادات چھوڑ کے، گناہ کر کے جہنم خرید لے۔ اب کوئی کہے کہ جی رمضان کے مہینے کے اندر جہنم، اب رمضان کے مہینے کا کیا قصور ہے، اسی انسان کا اپنا قصور ہے، وہ تو رحمت والا مہینہ تو آ گیا، جنت والا مہینہ تو آ گیا۔ اسی طریقے سے قرآن ہے تو عین ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو جو انسان اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں ان کو ہدایت، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جو الٹے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں ان مثالوں سے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے الا الفاسقین، مگر فاسقین کو۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت بھی کر دی کہ ان مثالوں کے ذریعے سے فاسق گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسقین، فاسق کی جمع ہے، فاسق کا لفظ فسق سے نکلا ہے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے الخروج المضر، نقصان دہ نکلنا، یہ لغت کے اندر اس کا معنی ہے۔
اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنا، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکلنا یہ آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں نظر نہ آئے، آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر شریعت کی اصطلاح کے اندر فاسق کے دو معنی آتے ہیں، وہ شخص جس کے دل کے اندر ایمان ہو لیکن وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اور گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس کو بھی شریعت کی اصطلاح کے اندر فاسق کہا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی اگر توبہ وغیرہ کر لے، اس کے دل کے اندر چونکہ ایمان ہے، سزا بھگتنے کے بعد آخر کے اندر ایمان لانے کی وجہ سے یہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہ فاسق جو ہوتا ہے دوسرے معنی کے اندر آتا ہے، کافر کے لیے بھی فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر کئی جگہوں پر یہ فاسق کا لفظ کافروں کے لیے بھی آیا ہے۔ تو یہ اس فاسق سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور فاسق سے مراد وہ مومن جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، یا گناہ صغیرہ کے اوپر اصرار کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ چھپ کر کرتا ہے تو یہ فاسق ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ کبیرہ علل اعلان کرتا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، تو اس گناہ کو فجور کہا جاتا ہے اور اس آدمی کو فاجر کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں داڑھی کٹانا بڑے گناہوں میں سے شامل ہے۔ اب یہ جو داڑھی کٹاتے ہیں یہ علل اعلان گناہ کر رہے ہیں، ہر جگہ پر ہو رہا ہے، سب کے سامنے، ان کو ذرے برابر بھی فکر بھی نہیں آتی کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے، یہ فاجر ہیں۔ گانے ہیں، ٹی وی ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ڈھول دھماکے، یہ شادیوں کے اوپر یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے علل اعلان گناہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ فاجر لوگ ہیں اور یہ کام فجور کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فاسق اور فاجر کا بھی فرق آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ان مثالوں کے ذریعے سے فاسقین کو گمراہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی 3 صفات کا بیان کیا۔ پہلی صفت، فاسق وہ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، اللہ کے عہد کو اس کو پختہ ہو جانے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد انسانی عقل ہے۔ عہد اللہ سے مراد، اللہ کے عہد سے مراد انسانی عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور یہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ عہد ہے۔ اب انسان اسی اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان کر اس کو وحدہ لا شریک لہ مان کر اسی کی عبادت کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا، اور بعض نے کہا اس عہد سے مراد الستو بربکم والا عہد ہے جو عالم ارواح کے اندر، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے، سب کو عرفات کے میدان کے اندر وادی نعمان کے اندر سب کو جمع کیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، اس کے اندر آپ کی روحیں بھی تھی، میری روح بھی تھی، سارے انسانوں کی، سب انسانوں کی روحیں تھی، سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ اب اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ابھی آتے رہے وہی عہد یاد دلاتے رہے کہ تم نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک پختہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لیں گے، یہ عہد ہوا تھا۔ اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئیں، یہ سلسلہ چلتا رہا یاد دہانی کے لیے۔ لیکن اب جن لوگوں نے وہ عہد کو بھول گئے، انبیاء کی بات کو نہیں مانا، کفر کو اختیار کیا، تو انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح اگر فاسق کا معنی یہاں پر مومن لیا جائے کہ گناہگار مومن، تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مومن نے ایمان لا کر تو کچھ عہد پورا کر لیا، وہ عالم ارواح والا عہد تو پورا کیا، لیکن ایمان لانے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ہم اللہ کے ساتھ ایک اور وعدہ کرتے ہیں۔ جب یہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کے ساتھ ہم نے یہ وعدہ کر لیا کہ یا اللہ اب ہم تیری فرما برداری کریں گے، اور قرآن کے اوپر ایمان لا کر ہم نے یہ اپنا اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ اب اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ لیکن جو انسان ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیاں یا قرآن کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قرآن کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھتے، تو یہ بھی اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ عالم ارواح والا میثاق اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس عہد کو، یہ فاسق جو ہوتے ہیں اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ ہے، یہ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ میثاق اس عہد کو کہا جاتا ہے جو قسم کے ساتھ ہو، یعنی بالکل پکا وعدہ ہو، جس طرح وعدے کے اوپر قسم لی جاتی ہے، پختہ عہد ہو، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔
پہلی صفت ان کی فاسقین کی یہی. دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ کہ جوڑا جائے. یعنی یہ قطع رحمی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ جوڑ کر رکھو، یہ توڑ کر رکھتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ جوڑ کر رکھو، یہ توڑ کر رکھتے ہیں. رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے جوڑ کر رکھو، یہ توڑتے ہیں ان کے ساتھ. تو جس اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا کہ آپس کے رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھو، ہمسایوں سے جوڑ کر رکھو، مسلمانوں سے جوڑ کر رکھو، لیکن یہ ان کے درمیان اختلافات ڈالتے ہیں اور اس رشتہ داریوں کو ساری کو توڑتے ہیں. یہ فاسقین کی دوسری صفت بیان کی گئی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. تیسری صفت فاسقین کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر. فساد کا معنی بگاڑ، حالات خراب ہونا. یہ زمین کے اندر فساد اور یہ بگاڑ کب آتا ہے اور اس کے اندر امن اور سکون کب آتا ہے؟ آج کل یہی ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے. ہر ایک یہی کہتا ہے کہ یہ امن ہونا چاہیے، ہر طرف فتنہ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے. اگر یہ لوگ قرآن کی نظر سے اگر امن لانا چاہیں تو امن آ سکتا ہے. اگر قرآن سے ہٹ کر یہ اپنی سوچ کے مطابق امن لانا چاہیں کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے اوپر امن اللہ کی فرمانبرداریوں کے ساتھ آتا ہے. اگر ساری مخلوق اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر آ جائے تو زمین کے اوپر امن ہی آ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھیں، وہاں پر جانور اور شیر اکٹھے پانی پیتے تھے. یہ امن ہی تو تھا، اللہ کی فرمانبرداری ہی تو تھی کہ جانور اور شیر یہ جوڑ نہیں ملتا، یہ آپس کے اندر اکٹھے پانی پی رہے ہوتے ہیں. آج کل دیکھو دو مسلمان اکٹھے پانی ایک جگہ سے پینا گوارا نہیں کرتے، دو مسلمان اکٹھے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا. یہ کیا ہے؟ یہ سارے یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. اور فساد کس چیز سے آتا ہے؟ کفر سے، منافقت سے، شرک سے، اور اسی طرح گانے سے، یہ فلموں سے، یہ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، چوری سے، ڈاکہ سے، قتل و غارت گیری سے، یہ ساری اللہ کی نافرمانیاں ہیں. ان چیزوں سے زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے. تو یہ فاسقین کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، کفر اختیار کر کے، شرک اختیار کر کے، منافقت اختیار کر کے، اور اسی طرح قتل و غارت گیری کو اختیار کر کے، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، لواطت، یہ تمام بگاڑ، یہ تمام گناہ، یہ تمام چیزوں کو اختیار کر کے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت یہی منافقین کے بیان کی اور اللہ نے ان کا نتیجہ بیان کیا. اولئک هم الخاسرون. اللہ نے فرمایا یہ خسارے والے ہیں. یہ ان کو قیامت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان یہ اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے نقصان کو جمع کر رہے ہیں. جس طرح ایک انسان تجارت کرتا ہے، اگر اس کے اندر نفع نظر آ رہا ہو تو آگے بڑھتا ہے، اگر نقصان نظر آ رہا ہو تو انسان اس تجارت کو، اس کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے. اب یہ لوگ جو اگر ان کاموں کے اوپر، اس لائن کے اوپر چل رہے ہیں، یہ آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے بہت بڑا خسارہ جمع کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے بہت بڑے نقصان کو جمع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.